نے ہمیں اپرچونٹی دی کہ ہم عوام کے سامنے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پچھلے 2 سال کی آبی تھی ایک بہت بڑی جو پاکستان کی ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے 2 سال کی حکومت کی شکل میں، اس کی پرفارمنس آپ کے سامنے رکھے. بڑے وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، چیف منسٹر، پرائم منسٹر خود بڑے انٹرویوز میں آ کے بڑا کچھ کہہ رہے ہیں. حقیقت عوام یہ جاننا چاہتی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ آج پریس کانفرنس کرنے کا پنجاب کا یہی ہمارا وجہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں. اگر آپ ایک جامع انداز میں دیکھیں تو اس حکومت کی کارکردگی ایک ہی لفظ سے پوری ہوتی ہے: ناکام. ناکام، پھر ناکام، پھر ناکام، پھر ناکام، ہر چیز ناکام. وزارت داخلہ ناکام، وزارت توانائی ناکام، مہنگائیوں کے سلسلے میں ناکام، امن و امان کے سلسلے میں ناکام، لوگوں کو ریلیف دینے کے سلسلے میں ناکام، لوگوں کو نوکریاں دینے کے سلسلے میں ناکام. ہر چیز ناکامی کے اوپر شروع ہوتی ہے اور ناکامی کے اوپر ختم ہوتی ہے. اور یہی بیسک ایک چیز ہے جو اگلے 3 سال بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے ان کی نااہلیت کو دیکھ کے کہ پاکستان کی عوام کو یہی کچھ برداشت کرنا پڑے گا. اور ہم پاکستان کو جہاں لے کے کھڑا کر کے گئے تھے یہ لوگ 30 سال پیچھے اس کو دھکیل رہے ہیں، دھکیلتے رہیں گے، اور جی نہ جانے 50 سال پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. میں آغاز کرنا چاہتا ہوں عمران خان کی زبردست قسم کے بیان سے جو کل انہوں نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس 2 سال میں بہت سیکھا، کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، میں نے ان 2 سالوں میں بہت سیکھا، اس سے پہلے مجھے کچھ نہیں پتا تھا. اس کے الفاظ ہیں I did not know anything about government. یعنی جو اس نے تمام 100 دنوں کا پلان دیا، اپنا منشور بتایا، حکومت کرنے کا طور طریقہ بتایا، ہمارے اوپر اسے تنقید کی، 5 سال لگا رہ گیا کنٹینرز کے اوپر کھڑا ہو کے، وہ سب جھوٹ تھا. اگر اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو وہ عوام کو کس چیز کے لقمے دے رہا تھا؟ اس نے یہ جھوٹ بولا، اس کا 100 دنوں کا پروگرام جھوٹ تھا. اس نے ہوم ورک ہی نہیں کیا. اس نے کہا ابھی تو ہماری پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب نئے آئے ہیں، وہ تو ابھی سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ صوبہ پنجاب تو پرائمری اسکول ہے جو وہاں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی سیکھنے کی کلاسز دی جاتی ہیں. عوام کا کیا قصور ہے؟ اگر تم پرائمری اسکول اس کو سمجھتے ہو اور اپنا 25 سال سے ہوم ورک بھی نہیں کر رہے، یہاں اسکول کے بچوں کو 1 دن میں سزا دی جاتی ہے. 25 سال سے اپنا ہوم ورک تم نے نہیں کیا، جو لگے ہوئے ہو سیاست میں اور پروگرامز دے رہے ہو، تو یہ عثمان بزدار صاحب کو آپ اسکول میں سکھانے لا کے بیٹھے ہیں. کس سے سیکھ رہے ہو؟ اس کے استاد کون ہیں؟ افسر شاہی ہے. افسر شاہی کو، استادوں کو تم نے ہر روز ٹرانسفر کرتے ہو. پچھلے 2 سالوں نے 5واں چیف سیکرٹری دیکھا ہے، 5واں آئی جی دیکھ رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن جو ہماری سوسائٹی کی بنیاد ہے، 7 دفعہ اس کے اسکولز کے سیکرٹری چینج ہوئے. آپاشی کا سیکرٹری 7 دفعہ چینج ہوا ہے. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو 3 دفعہ چینج ہوا ہے. ڈیرہ غازی خان کا کمشنر 5واں لگا ہے. ڈیرہ غازی خان میں ایس ایچ اوز ایوریج 2 مہینے کے بعد تبدیل ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں گورننس. یہ آپ کا پرائمری اسکول کو نہیں چلانے کا طور طریقہ، آپ لوگوں کی گورننس کا آپ نے بیڑا غرق کیا ہے. لوکل گورنمنٹ، آپ نے تو وعدے کیے تھے کہ میں حکومت شیئر کروں گا عام لوگوں سے. آپ نے لوکل گورنمنٹ کے 58,000 الیکٹڈ لوگوں کو دروازے سے ان کو کک مار کے باہر پھینکا ہے آپ نے، جو عوام کے مینڈیٹ پہ ہو کے آئے تھے. اور پھر اپنا نظام بھی کوئی نہیں دیا. آج پنجاب پچھلے 1.5 سال سے بغیر لوکل گورنمنٹ کے چل رہی ہے. وہ لوکل گورنمنٹ جنہوں نے ہر سطح کے اوپر ایک اپنا کردار ادا کرنا ہے. 200 ووٹوں کے بنے ہوئے ایک کاؤنسلر سے لے کے ضلع کے چیئرمین تک آپ نے لوکل گورننس کا بیڑا غرق کیا. اور شیئر کرنے کے بجائے پاور، وزیر اعلیٰ کی پاور بھی اپنے پاس خان صاحب آپ نے اسلام آباد کے ایوانوں میں لے گئے. صوبے کو اپنی حکومت کرنے کا اختیار بھی ختم کیا ہے.
آپ نے شوگر کمیشن کی رپورٹ کے سلسلے میں کی شکل میں پنجاب کی تاریخ کے اندر اور پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بڑی منافقت کی ہے. آپ نے اس کے اندر اس وقت بھی کسان ٹرالی کی ڈپریشن سے مار رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ٹرالی ڈپریشن کیا ہوتی ہے؟ جب کسان اپنی ٹرالی گنے کی لے کے جاتا ہے 3 دن ویٹ کرتا ہے, اس کے اوپر جو وزن کی کٹوتی لگتی ہے, تو تمہاری حکومت کے اندر پچھلے 2 سال سے جو کٹوتیاں لگ رہی ہیں اور کسان ٹرالی ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, اس کا کیا کیا تم نے؟ 65 روپے کی چینی تھی جب تم نے شور مچانا شروع کیا, 120 روپے پہ چینی پہنچائی ہے, 190 روپے کسان کو ملا فی من. آج تو کسان کو پھر اس ریٹ کے مطابق 380 روپے ملنا چاہیے تھا. کیوں نہیں دیا کسان کو 380 روپے فی من؟ آپ لوگوں نے تو ابھی اس سال بھی کسانوں کو گڑ بنانے کا بھی اجازت نہیں ہے. گڑ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اسمال میڈیم انٹرپرائز کے اندر آتا ہے. ایس ایم ای کا آپ نے لفظ سنا ہوگا, یہ لوگ بڑی بڑبوتے مارتے ہیں. گڑ بنانے والا ایس ایم ای نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کے ڈپٹی کمشنر اور پولیس کے افسران شوگر ملوں کے کہنے کے اوپر گڑ بنانے والے کو اجازت نہیں دیتے. اب جا کے اس دفعہ دو نا گڑ بنانے والے کو اجازت. اس دفعہ 100 ٹن والے کو, 200 ٹن والے کو, چینی بنانے والے کو دو نا اجازت. ہمیں سپورٹ پرائز نہیں چاہیے گنے کی, کسی کسان کو نہیں چاہیے, ہمیں مارکیٹ پرائز چاہیے. اور اگر آپ قدغن لگائیں گے لوگوں کو اس گنے کو پروسیس کرنے کی تو کیا مارکیٹ پرائز ملے گی؟ ہم لوگ ایک اوپن ملنگ کی پالیسیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وداؤٹ سپورٹ پرائز. آپ کے فائنانس منسٹر صاحب نے بڑی بھڑ ماری تھی ابھی بھی بجٹ اسپیچ میں. پنجاب کی تاریخ کا بہترین گندم خریدنے کا سسٹم ہم نے رائج کیا. زبردست گندم کی خریداری ہوئی. 2 مہینے کے اندر گندم غائب ہوئی ہے. 2 مہینے آپ نے خریداری کی نہیں, آپ نے اربوں روپے کے گھپلے کیے. آپ نے 1400 روپے فی من زمیندار کی جیب میں سے آپ نے گندم نکالی, اس بیچارے کو 1400 روپے دیے, اور آج 2200 روپے فی من تک گندم کی قیمت کو لے گئے ہو. اسی صوبے کے اندر بھاولپور اور رحیم یار خان کے اندر 2200 روپے فی من آپ کی گندم کی قیمت ہے. کہاں گیا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے, آٹا مہنگا ہو رہا ہے. آٹا کون خرید رہا ہے؟ بیچارہ شہر کا مزدور. آپ نے اس شہر کے مزدور سے بھی پیسہ کھینچ رہے ہو, کسان سے بھی پیسہ کھینچا. یہ کس قسم کی معاملات ہیں؟ آپ نے پچھلے 2 سالوں میں جرنلسٹ کمیونٹی کو, پولیٹیشنز کو, سول سوسائٹی کو فریڈم آف سپیچ کا ان کا جو گلا ہے وہ گھونٹ کے آج آپ ان کو سانس بھی نہیں لینے دے رہے. جو بات کرتے ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں. ہم نے شہباز شریف نے اور نواز شریف نے پی ایم ایل نون کے ذریعے ساؤتھ پنجاب کو موٹر ویز دی, ہائی ویز دی, یونیورسٹیز دی, ہسپتال دیے. بلوچ ٹرائبل ایریاز کے اندر, پنجاب کے اندر دور دراز علاقوں میں کیڈٹ کالجز پاکستان ایئر فورس کی ہیلپ کے ساتھ دیے. ان کے ٹرائبل ایریاز کے اندر ڈیولپمنٹ کی. آپ نے کیا کیا ہے؟ میں صرف ڈیرہ غازی خان کی مثال دیتا ہوں کیونکہ چیف منسٹر کا ضلع ہے, اور راجن پور کی. اس کا ایک ہی قبائلی علاقہ ہے. اس کے اندر نہ آپ نے میٹھا پینے کا پانی اپنی گزدار قوم کو دیا, نہ آپ نے کیسرانی قوم کو دیا, نہ آپ نے کھتران قوم کو دیا, نہ آپ نے لغاری قوم کو دیا, نہ آپ نے گرچانی کو دیا, نہ آپ نے مزاری کو دیا, نہ آپ نے دریشت کو دیا. آپ تو میٹھا پینے کا پانی بھی نہیں دے سکے جہاں ہماری حکومت نے موٹر ویز بنا کے ادھر چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے جنوبی پنجاب کے صوبے سے ہمیں محروم کیا. آپ نے بھاولپور کی عوام کو جو ہم نے پروپوز کیا کہ ان کو حق دو, ان کو اختیار دو کہ وہ اپنا آواز بلند کر کے فیصلہ دے سکیں کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کے ساتھ ملنا ہے کہ لاہور کے ساتھ رہنا ہے کہ اپنا صوبہ چاہیے. آپ نے اس سے محروم رکھا بھاولپور کی عوام کو. آپ نے کیا دیا؟ آپ نے صرف عمارتوں کا وعدہ دیا. آپ کو سیکریٹریٹ بھی 2 سال میں نہیں بنا سکے. آپ نے تو 3 مہینے کے اندر صوبہ بنانا تھا. آپ تو ہر ایک کو گلے پڑ جاتے ہو, آپ تو ہر ایک کو گالیاں نکالتے ہیں, آپ تو ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. آپ ان بدتمیزیوں کے ذریعے کنسنسس کریٹ کریں گے صوبے بنانے کا. صوبے بنانے کے لیے کنسنسس چاہیے, اس میں تعلقات چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ نے
فردر اس ریجن کو ڈیوائڈ کیا. آپ نے ایک ACS ایک جگہ پہ بٹھا رہے ہیں, دوسرا AIG دوسری جگہ پہ بٹھا رہے ہیں. آپ نے 4 ارب روپے بھی مجھے سیکٹری انفارمیشن صاحبہ بتا رہی تھی, آپ نے 4 ارب روپے تو صرف ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کے لیے مانگا. آپ نے تو خادم پنجاب کی جو KPRRP کی روڈیں تھیں, ان کی وہ جو مٹی کی برمیں ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں ٹھیک رکھ سکتے, روڈیں کیا بناؤ گے. آپ نے جنوبی پنجاب کا جو کوٹا 32% جابز کا ہم نے PCS سروس کے اندر رکھ کے گئے تھے, آپ نے اس سے محروم ہمیں رکھا جنوبی پنجاب کو. آپ کی حکومت کے اندر لوگوں کی ملازمتیں ختم ہوئیں, جابز ور لاسٹ. آپ نے لوڈ شیڈنگ دوبارہ انٹروڈیوس کی ہے. آپ نے بھی ٹڈی دل کو سے تحفظ نہیں دیا کہ کسانوں کو. آپ نے معیاری بیج سے کسان کو محروم رکھا. آپ نے سستے تیل سے محروم رکھا کسان کو. آپ نے سستی پیسٹیسائیڈ سے محروم رکھا. آپ نے ان سب چیزوں کی قیمتیں اوپر لے کے گئے. آپ نے ساہیوال کے بچوں کے والدین سے ان کو محروم رکھا, ان کے والدین چھینے. آپ نے ان کو پھر بعد میں انصاف دینے سے محروم رکھا. آپ نے سستی دوائیوں سے محروم رکھا ہے پنجاب کی عوام کو. آپ نے صوبے کو اپنے اوپر حکومت کرنے سے محروم رکھا ہے. عمران خان نے پرسوں خود ایکسپٹ کیا ہے کہ میں پنجاب کی باتوں میں اس لیے مداخلت کرتا ہوں کیونکہ میری اپنی سیاسی جماعت کی حکومت ہے. آپ کی اپنی سیاسی جماعت آئین سے بڑی ہے. آپ کی سیاسی جماعت نے آئین کے دائرے میں کام کرنا ہے اور دائرے سے باہر ہٹ کے کام کرنا ہے. آپ نے وزیر اعلیٰ اور حکومت پنجاب کی چیزوں میں انٹرفیئر کرتے ہیں, آپ آ کے انکروچ کرتے ہیں. ہمارا جتنا بھی ڈیولپمنٹ بجٹ خرچ نہیں ہوتا, جان بوجھ کے خرچ نہیں ہوتا, اس کے پیسے آپ واپس وفات کے اندر لے کے چلے جاتے ہیں. آپ لوگ 25-25, 30-30, 40-40 ارب روپے پہلے سے آپ نے مختص کیا ہوتا ہے کہ ہم دے تو رہے ہیں لیکن واپس لیں گے. تو پھر جنوبی پنجاب کے اندر اور لاہور کے اندر اور ساہیوال اور گجرانوالہ میں کسی کا حق نہیں ہے اپنے صوبے کے رائٹس کے مطابق وہ پیسے خرچ کروانے کا. آپ نے شہباز شریف کی بیوی حاملہ خواتین کی فری ایمبولینس سروس سے محروم رکھا ہے اس پنجاب کو. جنوبی پنجاب کی جو طالب علم چھوٹی بچیاں اپنے اسکول جاتی تھی, ان کو جو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا اس سے آپ نے محروم کیا ان 2 سالوں میں. آپ نے بٹھوں کے جو لیبر تھی, مزدور تھی جو بیچارے بٹھوں پہ کام کرتے تھے, آپ نے ان کی اولاد کو اپنے وظیفوں سے محروم کیا ان 2 سالوں میں. آپ نے لاہور کے اندر جو بہترین صفائی کے نظام کے اندر جو ایک کمپنی کو کانٹریکٹ دیا ہوا تھا ویسٹ مینجمنٹ کا کوڑا کرکٹ اٹھانے کا, آپ نے اس کا کانٹریکٹ بھی رینیو نہ کر کے لاہور کو کراچی کی طرح بنانا شروع ہو گئے. ہر جگہ کی کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے. آپ نے اس کانٹریکٹ سے بھی محروم رکھا ہے ہمارے صوبے کو. آپ نے جنوبی پنجاب کے 80,000 ایکڑوں کے اوپر شجر کاری جو آج تک 4 کروڑ درخت لگ چکے ہوتے, اس سے آپ نے محروم رکھا ہے. اس پروجیکٹ کی وجہ سے 25,000 جو نوکریاں نکل سکتی تھی اس سے محروم رکھا ہے. آپ نے ایک بہتر ماحول سے محروم ہمیں رکھا ہے. آپ نے اربوں روپوں کی انویسٹمنٹ فارسٹری کے سیکٹر میں, اس سے آپ نے ہمیں جی محروم رکھا ہے. تو ان سب محرومیوں کے بعد, اس سارے پنجاب کے صوبے کے ساتھ ظلم کے بعد, اس کو ایک پرائمری اسکول آپ نے بنایا عثمان بزدار صاحب کو اپنے باقی ٹیم کو پڑھانے لکھانے کے لیے. کس کے جی ایکسپینس کے اوپر کس کو نقصان ہوا ہے؟ عوام کو نقصان نہیں ہوا. لوگ آج ہر گلی گلی میں نون لیگ کے وقت کو یاد کر رہے ہیں, شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کو یاد کر رہے ہیں, ہمارے دور میں دی ہوئی جو پوری ایک ڈیولپمنٹ کی ویو آئی تھی اس کو یاد کر رہے ہیں, بہتر اکنامک پریکٹسز کو یاد کر رہے ہیں. کل جو مرزا اسماعیل صاحب نے نون لیگ کی طرف سے ساری پریس کانفرنس کی, وہ اور ایشوز ہیں پنجاب کے, اس کے علاوہ یہ سب ایشوز ہیں. تو آپ ہر چیز کے اندر فیل ہوئے ہیں. ہم آپ کی ان 2 سال کی کارکردگی کو عوام کی خواہش کے اوپر اور اپنی ہوش و حواس کے اندر سوچ سمجھ کے مطابق مکمل طور کے اوپر رد کرتے ہیں اور اس کے خلاف جدوجہد اور اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے.